پیارے دوستو، رمضان کا مہینہ آتا ہے، رحمت و جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ میں تالے پڑ جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خوشخبری سناتے ہوئے فرماتے ہیں، رمضان کا مہینہ آ گیا جو کہ بہت ہی بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ پیارے دوستو، حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور اسی حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے تو پھر آخر لوگوں سے گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ پیارے دوستو، اس کے کئی جواب ہو سکتے ہیں۔ مثلا 11 مہینہ تک شیطان انسان کو بہکانے میں لگا رہتا ہے اور بدنصیب انسان بھی شیطان کے چکر میں آ کر گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے۔ اس طرح انسان کا ذہن گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے اور ماہ رمضان میں گناہوں سے وہ باز نہیں رہتا۔ زیادہ تر ماہ رمضان میں انہی لوگوں سے گناہ زیادہ ہوتے ہیں جو رمضان کے علاوہ بھی کثرت کے ساتھ گناہوں میں پڑے رہتے ہیں، کیونکہ ان کا نفس گناہوں پر عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ لہذا وہی نفس ماہ رمضان میں بھی ان کو گناہوں پر ابھارتا رہتا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے۔ جب دوسری بار گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بھلائی کی بات اس کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اب ظاہر ہے کہ جس کا دل ہی زنگ آلود اور سیاہ ہو چکا ہو، اس پر بھلائی اور خیر کی بات اور نصیحت کہاں اثر کرے گی؟ ماہ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ، ایسے انسان کا گناہوں سے باز رہنا نہایت ہی دشوار ہو جاتا ہے۔ اس کا دل نیکی کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا۔ اگر وہ نیکی کی طرف آ بھی گیا تو کبھی کبھی اس کا جی اسی سیاہی کی وجہ سے نیکی میں نہیں لگتا اور وہ نیکیوں کے ماحول سے بھاگنے ہی کی تدبیریں سوچتا ہے۔ اس کا نفس لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے، غفلت اسے گھیر لیتی ہے اور وہ بدنصیب نیکیوں اور اچھے اور پاکیزہ ماحول سے دور جا پڑتا ہے۔ ماہ رمضان کی مبارک ساعتیں بلکہ پوری راتیں وہ شخص کھیل کود اور فضول چیزیں، گانے باجے، تاش اور طرح طرح کی خرافات میں برباد کرتا ہے۔ دل کی سیاہی کا علاج۔ اس دل کی سیاہی کا علاج ضروری ہے اور اس کے علاج کا ایک اثردار ذریعہ پیر کامل بھی ہے، یعنی کسی ایسے بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے جو پرہیزگار اور سنت پر عمل کرنے والا ہو، دنیا کی محبت سے دور ہو، جس کی زیارت اللہ اور رسول کی یاد دلا دے، جس کی باتیں نماز اور سنت کا شوق ابھارنے والی ہو، جس کی صحبت موت اور آخرت کی یاد دلاتی ہو۔ ایسا پیر کامل اگر خوش قسمتی سے میسر ہو جائے تو انشاءاللہ دل کی سیاہی کا علاج ضرور ہو جائے گا، مگر یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے چاہنے اور اس کی رحمت پر ہے۔ اللہ ہر مسلمان بھائی بہن کے دل کی سیاہی کو دور فرمائے۔ پیارے دوستو، بہرحال دیکھا یہی جاتا ہے کہ ماہ رمضان میں ہماری مساجد رمضان کے علاوہ سے زیادہ آباد ہو جاتی ہیں، نیکیاں کرنے میں آسانیاں رہتی ہیں۔ اتنا ضرور ہے کہ ماہ رمضان میں گناہوں کا سلسلہ کچھ نہ کچھ کم ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان کے ایک قدردان مجوسی کی ایمان افروز داستان پیش کی جاتی ہے۔ شہر بخارا میں ایک مجوسی یعنی آگ کو پوجنے والا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے کوئی چیز کھلم کھلا طور پر کھانی شروع کر دی۔ مجوسی نے جب یہ دیکھا تو اپنے بیٹے کو ایک تماچا رسید کر دیا اور خوب ڈانٹ کر کہا، تجھے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑکے نے جواب دیا، ابا جان، آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں۔ والد نے کہا، ٹھیک ہے،
میں بھی کھاتا ہوں مگر چھپ کر اپنے گھر میں کھاتا ہوں، مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا، اور اس ماہ کے مبارک کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو اسے بڑا تعجب ہوا، تو اس شخص نے اس سے پوچھا، تو مجوسی تھا، جنت میں کیسے آ گیا؟ تو وہ کہنے لگا، واقعی میں مجوسی تھا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کا احترام کرنے کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزہ رکھنے کی اور رمضان کے مہینے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔